یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ مومن کی آیت نمبر 29 تا آیت نمبر 37 تک کا ترجمہ اور تفسیر موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں پیش کریں گے۔ اس حوالے سے جو سوالات موصول ہوئے ہیں آیت نمبر 29 تا آیت نمبر 37 تک، جس میں ایک مومن شخص کی جو قوم کو حق کی نصیحت کرتا ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ حق بات کا کیا مقام ہے اور یہ کرنا کیوں ضروری ہے۔ آیت نمبر 37 کے حوالے سے جو سوال موصول ہوا ہے کہ فرعون کا دعویٰ تھا کہ آسمان اور زمین کے راستے اس نے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور انسان کے عاجز ہونے کو کیسے اجاگر کرتا ہے، اور فرعون جیسے لوگوں کے دعووں کی قلی کھولنے کا ہمیں کیا درس ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے میری قوم، آج تمہاری حکومت ہے، وہ حاکم ہو رہے ہو اس ملک میں، پھر کون مدد کرے گا ہماری اللہ کی آفت سے اگر آ گئی ہم پر؟ بولا فرعون،
میں تو وہی بات سمجھاتا ہوں تم کو جو سوجھی ہے مجھ کو، اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔ اور کہا اسی ایماندار نے، اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں کہ آئے تم پر اگلے دن کے فرقوں کا سا عذاب، جیسے حال ہوا قوم نوح کا اور عاد اور سمود کا اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے ہیں، اور اللہ بے انصافی نہیں کرتا بندوں پر۔ اور اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر آئے پکار کے دن کا اندیشہ، جس دن بھاگو گے پیٹھ پھیر کر، کوئی نہیں تم کو اللہ سے بچانے والا، اور جس کو غلطی میں ڈالے اللہ تو کوئی نہیں اس کو ہدایت دینے والا۔ اور تمہارے پاس آ چکا ہے یوسف اس سے پہلے کھلی ہوئی باتیں لے کر، پھر تم رہے دھوکے ہی میں ان چیزوں میں وہ جو تمہارے پاس لے کر آیا، یہاں تک کہ جب وہ مر گیا کہنے لگے ہرگز نہ بھیجے گا اللہ اس کے بعد کوئی رسول۔ اسی طرح بھٹکاتا ہے اللہ اس کو جو بے باک ہو، شک کرنے والا ہو۔ وہ جو کہ جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں بغیر کسی سند کے جو پہنچی ہو ان کو، بڑی بیزاری ہے اللہ کے یہاں اور ایمانداروں کے یہاں۔ اسی طرح مہر کر دیتا ہے اللہ ہر دل پر غرور والے اور سرکش کے۔ اور بولا فرعون کہ اے حیمان، بنا میرے واسطے ایک اونچا محل، شاید میں جا پہنچوں رستوں میں آسمانوں کے، پھر جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے الہ کو، اور میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح فرعون کے برے کاموں کو مزین کر دیا گیا اور روک دیا گیا سیدھی راہ سے، اور جو کوئی مکر اور فریب تھا فرعون کا سو تباہ ہونے کے واسطے تھا۔ مذکورہ آیات میں آیت نمبر 29 سے 37 تک میں ایک مومن شخص جو اپنی قوم کو نصیحت کرتا ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ حق بات کا کیا مقام ہے اور حق بات کو کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے۔ مذکورہ آیات میں اسی مومن شخص کا ذکر ہے جو پچھلی آیات سے چلا آ رہا ہے، کہ جو فرعون کی قوم میں سے تھا اور وہ ایمان لے آیا تھا، لیکن اس نے اپنے ایمان کو کسی حکمت اور اندیشے کے تحت مخفی رکھا ہوا تھا، لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کیا تھا، لیکن اپنی قوم کو وہ نصیحت کرتا رہتا تھا۔ اس نے اپنی قوم کو کہا کہ آج تم اپنے ملک کے اندر ہو، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے تو پھر تمہاری کون مدد کرے گا اگر تم نے حق کا ساتھ نہ دیا تو۔ اور اسی نے کہا کہ اگر تم نے حق کا ساتھ نہ دیا تو مجھے خوف ہے، خدشہ ہے کہ جس طرح پہلی قوموں پر عذاب آیا اسی طرح تم پر بھی عذاب آئے گا، جیسا کہ قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود پر آیا تھا۔ اور اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے قیامت کے دن کے بارے میں بھی ڈر رکھتا ہوں۔ یہ وہ نصیحتیں تھیں جو ایماندار مومن نے اپنی قوم کو کی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق بات پر ڈٹ جانا چاہیے، اور حالات کے مطابق تاریخی حوالوں سے بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ قومیں جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا کہ حق کو چھوڑ کر انہوں نے باطل کا ساتھ دیا، تو اللہ رب العزت نے انہیں بھی عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ واقعہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے اندر اس بات کو بھی زور کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ حق بات کو بہرحال کہنا انتہائی ضروری ہے، اور اس بارے میں حق کو چھپانے کا جو نقصان ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ زمین پر اور معاشرے میں امن قائم نہیں ہوتا۔ اگر حق کو چھپایا گیا اور حق کو ظاہر نہیں کیا گیا اور حق بات کو کہنے کا رواج نہیں ڈالا گیا تو پھر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مومن حق بات کو چھپاتا نہیں بلکہ حق کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور قرآن مجید میں یہی کہا گیا کہ اگر آپ حق پر آ جائیں گے اور حق پر ڈٹ جائیں گے تو باطل بھاگ جائے گا، اور باطل ہے ہی بھاگ جانے کے لیے۔ آیت نمبر 37 کے حوالے سے دوسرا سوال جو موصول ہوا ہے وہ فرعون کے حوالے سے کہ اس کا دعویٰ تھا کہ آسمانوں کے راستے اس نے بنائے ہیں
اور اللہ کی وحدانیت اور انسان کے عاجز ہونے کو یہ بات کیسے ظاہر کرتی ہے، اور فرعون جیسے لوگوں کے دعووں کی قلی کھولنے کا کیا درس اس کے اندر ملتا ہے۔ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ تمہارا رب اور الہ کہاں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آسمانوں میں ہے، عرش عظیم پر ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اس تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں اپنے وزیر حامان کو کہا کہ میرے لیے ایک بلند عمارت تعمیر کرائی جائے۔ واقعات کے اندر تو اس طرح موجود ہے کہ وہ ایک بلند عمارت تعمیر کی گئی اور فرعون اس کے اوپر چڑھ گیا اور تیر اندازی اس نے کی اللہ کے حکم سے، اور اللہ کی حکمت اور مشیت کہ وہ تیر خون آلود ہو کر واپس آئے۔ اپنے زعم اور اپنے گمان میں وہ یہ سمجھا کہ موسیٰ کے الہ کو نعوذ باللہ اس نے ختم کر دیا ہے۔ اس واقعے کے اندر کوئی تصدیق نہیں کہ اس کے لیے عمارت جو ہے وہ بنائی گئی ہو، یہ اس کا ایک دعویٰ تھا اور اس نے یہ کوشش کی کہ میں اس طرح کروں۔ انسان عاجز ہے اور اللہ تعالیٰ کا مقابلہ وہ کسی صورت میں نہیں کر سکتا۔ خالق اور مخلوق کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ حالات سے اور واقعات کے اندر یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور بندہ ہونے کے لحاظ سے اسے عاجز اور انکساری کو اختیار کرنا ہے، عاجزی اور انکساری کو اختیار کرنا ہے۔ اگر غرور اور تکبر کے اندر رہے گا تو وہ فرعون کے راستے پر ہوگا، اور فرعون اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا۔ اسی طرح ایسے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں غرور اور تکبر کی، ان کو ان کے راہ پر چھوڑ دیا جائے، البتہ نصیحت اور حق بات کہنے کے حوالے سے ضرور بات کی جائے تاکہ وہ اپنے اس زعم، غرور اور تکبر کے اندر مبتلا نہ رہیں۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں پیش کی گئی تفسیر سے آپ کو اطمینان ہوگا۔ اس حوالے سے اگر آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو کمنٹ باکس میں آپ ضرور دیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔